اگر آپ دیکھیں کہ جو اسلامسٹ پارٹیز ہیں پاکستان کی وہ اسرائیل کے خلاف کیوں پروٹیسٹ نہیں نکال رہی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حکومت پاکستان کیوں روک رہی ہے لوگوں کو جو پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگینسٹ اسرائیل؟ ہے نا مزے کی بات۔ آپ نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ کہاں کھڑے ہیں؟ اور یار پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جو، پہلے اگر کھڑے ہو سکتے ہو تو پاکستان بچا لو۔ اب میں دوسرا بتانا چاہوں گا جو دکھ والی بات ہے، افسوس والی بات۔ آرزو، آپ کے پاکستان کا مستقبل ذرا خود آپ پریڈکٹ کیجئے گا۔ اردو میں ساری ٹویٹیں کر کے فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یار دنیا کو اردو کی سمجھ آتی ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ، یہ جاہلو، یہ پتہ ہے تمہیں اردو آتی؟ مجھے شاک ہے اس بات کا۔ آپ نے انڈیا کے ساتھ بھی تو جنگ کھیل کے دیکھ لیا، 4 جنگیں کی، چار جنگ کا کیا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں تو الٹا نقصان ہی ہوا۔ بھائی ہم چھوٹا کنٹری ہے، ہمیں ہمیشہ نقصان ہی ہوگا۔ ان کا بڑا کنٹری ہے، ان کی اکانومی بہت بڑی ہے، ان کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اور انہوں نے نقصان اٹھایا بھی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ان کی خارجہ پالیسی بڑی واضح ہے، فارن پالیسی بہت واضح ہے۔ ہماری کبھی فارن پالیسی واضح رہی نہیں ہے۔ کنگلا آدمی ہو یا کنگلا دیش ہو، وہ کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، باتیں کر کوئی نہیں سنتا۔ وہ سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے مذاق چل رہی ہے کہ جس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ مفت کے مشورے دینے کی ہمت نہ کرے، چونکہ جو صاحب اوقات لوگ ہیں ان کو یہ بات بری لگتی ہے۔ جے ہند دوستو اسرائیل اور حماس کی لڑائی میں دوستو پاکستان حماس کے ساتھ تھا دوستو، کیونکہ دوستو چور بھائی ہوتے ہیں، آپ نے تو سنا ہی ہوگا۔ ویسی آتنکوادی بھائی تھے دوستو یہ لوگ دوستو، کیونکہ وہ مسلم کنٹری ہونے کے کارن دونوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن دوستو خبر یہ ہے کہ حماس نے پاکستان کو ایک بار بھی نہیں پوچھا دوستو، اور پاکستان کے لوگ تلوے چاٹنے ٹائپ کے ان لوگ کے دوستوں ساتھ میں تھے حماس کے، ہم بھائی ہیں، ہم اس کے ساتھ آئے، اس کے لیے ہم جان دے دیں گے دوستو۔ یہ سب نعرہ نکال رہا دوستو، یہاں تک کہ بچے لوگ کو بھی ساتھ میں دوستو لے جا رہے تھے کہ بچے ہمارے گولہ بارود پھینکیں گے دوستو، ایسا کر کے پاکستانی لوگ ایسا مانو کہ ہمارے پپا جی کو ان لوگ مار رہے دوستو، ایسا ان لوگ کا سوچ تھا دوستو۔ لیکن حماس ان لوگ کو دوستو گھاس بھی نہیں ڈال رہے، پھر بھی لوگ تلوے چاٹنے جیسے ان لوگ کے ساتھ ہیں دوستو۔ اور یہاں تک یہ بھی ہے کہ حماس پوچھ ہی نہیں رہا ہے، مین بات تو یہ ہے دوستو کہ حماس پوچھ ہی رہا ہے، وہ دبئی اور باقی مسلم کنٹری کو دوستو حماس پوچھ رہا ہے، لیکن دوستو پاکستان کو پوچھ ہی رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے تو ہے نہیں، آپ ہماری کیا مدد کرو گے دوستو، ایسے ان لوگوں کا کہنا ہے۔ تو دوستو آپ ویڈیو پر بنے رہیے۔ آپ کو اگر آپ نے پروٹیسٹ دیکھنے ہیں تو آپ کو کہیں پہ پروٹیسٹ نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑے سے ہنڈریڈز، جو ہمارے پاکستان کی جو میجر نیوز پیپر ہے ڈان، وہ کہتا ہے ہنڈریڈز پاکستانیوں نے اپنی ورڈکٹ دے دی ہے، وہ فلسطین اور حماس کے مسئلے سے باہر رہنا چاہتے ہیں۔ دیٹس سو سمپل، وہ اس مسئلے سے باہر رہنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی ورڈکٹ دے دی ہے۔ لیکن فلسطینیوں کی جو دکھ تکلیفیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ حماس تو ذمہ دار ہے ہی ہے، لیکن کین وی اگنور اسرائیل؟ کیا جی پاکستان یہ کر دے گا؟ ایک وقت ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی کہا کرتی تھی کہ پاکستان کو اپنی نیوکلیئر ڈاکٹرین میں اسرائیل کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پاکستان کی سڑکوں کے اوپر لگے ہوتے تھے بورڈ کہ سری نگر 400 کلومیٹر تو یروشلم 5000 کلومیٹر، وہ سارے بورڈ پوٹ لیتے تھے انہوں نے۔ That is why I call the changing character of political Islam in Pakistan۔ مطلب 240 ملین کا ملک اور ہنڈریڈز باہر نکلیں گے۔ اس ملک کے اندر تو ہیٹ میں بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، نفرت پہ بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اینٹی ویسٹ، اینٹی اسرائیل، اینٹی انڈیا تو بڑے سلوگنز ہیں۔ لوگ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ یہ جو لوگ نکلتے بھی ہیں، جنہوں گاڑیوں پہ موٹر سائیکلوں پہ لوگ نکلے ہیں، یہ تو بڑی تھوڑی سی تعداد میں ہے۔ ان کا کیا، یہ کیا میٹر کرتا ہے؟ اتنے تو ہر روز کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی، جسے آپ کہتے ہیں نا، ایک بڑی عجیب قسم کی چیز ہے جو ہم پرٹیکولرلی جو یہ میرے سامنے ہے، ایک بات۔ دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ بھی خاموش کروا رہی ہے ان کو کہ بھائی نہیں، اب نہیں بولنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ سچویشن ہے۔ ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ نا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا جو 1970s 80s میں ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے، ٹھیک ہے جناب،
کوئی لمبی چوڑی فلسطین کی کوریج نہیں کی، اور اگر کوریج کی ہے تو بڑی بیلنسڈ بات کی ہے۔ پاکستان کے فورن آفس نے بڑی بیلنسڈ بات کی ہے، پاکستان کی عوام پبلک نے بڑی بیلنس کی ہے۔ ہر بندہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے اسرائیل ظلم کر رہا ہے، ویکھو بندے مارن ڈے نے، یہ کرن ڈے وہ کرن ڈے، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں حماس نے کیا کیا ہے بھائی، حماس یہ کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ بھی ایک جو چیز ہے وہ سامنے ہی ہے۔ سو ہنڈریڈز نے کیوں ریلی نکالی ہے، وائی ناٹ تھاؤزنڈس؟ میں تو اس پہ بڑا دیر سے مجھ سے جو لوگ اوپینین مانگتے رہتے ہیں اکثر، میڈیا والے یا دوست احباب یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز، کبھی جہاں پہ ٹاک ہو، تو میں تو یہی کہا تھا کہ پاکستان کے مولویوں کو جمعے کا انتظار کرنا پڑتا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے، اور جہاد کہہ رہا ہوں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، جمعے کا۔ اٹ مینز یہاں پہ لوگوں میں کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ چھوڑو، یہ روز کی کہانی ہمیں نہ سناؤ، ہمیں اپنے روزگار کی طرف جانا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کوئی بھی سیاسی جماعت لوگوں کو کہ پروٹیسٹ کرو، لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے۔ پاکستان کے سیاست دانوں نے عوام کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا اور کہا ہے کہ جب دل کیا پروٹیسٹ نکال لیے، جب دل کیا آؤ سڑکوں پہ۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر پیٹرول 330 روپے لیٹر ہو، وہاں پروٹیسٹ نکالنا کوئی آسان کام ہے؟ وہاں پہ روڈ بند کرنے آسان کام ہے؟ پہلے 330 روپے لیٹر پیٹرول پواؤ، پھر جناب شہر کے مرکز میں جاؤ، پھر وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر میڈیا آئے اور کرے، یہ لاکھوں روپے کا کام ہے۔ یہ وہ گیم ختم ہو گئی ہے۔ سو جو عالم اسلام ہے وہ تو آج دنیا میں تو شاید کہیں پروٹیسٹ نکل رہے ہوں گے، ہلکے پھلکے کہیں پہ ہو رہا ہوگا، لیکن جسے وہ کہتے ہیں نا کہیں بھی نہیں، پاکستان میں تو کچھ نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے ٹھنڈے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین کے اندر اگر 1 ملین لوگ، اب یہ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے کہ تقریباً 1 ملین لوگ، 10 لاکھ 2.3 ملین کی آبادی ہے غزہ کی، 1 ملین وہاں سے نکل رہے ہیں کیونکہ ہیومینیٹیرین کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے۔ اینڈ دیر از نو ون آن دس ارتھ وچ کین اسٹاپ اسرائیل کہ ایسے نہ کرو، اور پاکستان جیسا ملک بھی ان کی سپورٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے لوگوں نے بڑی چھالیں ماری ہیں جناب، اسی جناب بڑے اسی تھے، ساڈے تھے، پرا تھے، پہنا تھے، یہ تھے وہ، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کوئی بندہ، پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کسی سیاسی جماعت نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا۔ جماعت اسلامی بس ایک چھوٹی سی جماعت رہ گئی ہے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہلکا پھلکا سا، درمیانہ سا پروٹیسٹ کیا، باقی کوئی بتائیں کچھ بھی نہیں۔ جمعے کے خطبے کے بعد لوگ نکلے سڑکوں پہ، انہوں نے کہا جی کدھر ہے، بس ٹھیک ہے 2-4 ہزار بندہ ہے، ایسا باہر کھلونا تصویریں بنوانی ہے نا، باہر کھڑے ہونا تصویریں بنانی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور گلگت بلتستان میں تھوڑا سا پروٹیسٹ ہوئے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جمعے کا انتظار کریں گے، جمعے کا انتظار کرو، جو پچھلے 8 دنوں سے جو ان کو مارا جا رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ There is no one which can stop Israel. Can the Saudis do it? Can the Emiratis do it? Can the Qataris do it? Can Iran do it? Nobody can do it. This entire concept of the Muslim Ummah یہ ختم ہو گیا بھائی، اس کی کوئی بات ہی نہیں رہ